نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سنائیں گے، اور فضیلت آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیال داری کا واسطہ دیا تھا تو اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو تو ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سناتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی ہے کون سی آیت؟ آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.